السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو سجیلا نثار یوٹیوب چینل۔ میں آپ کے لیے لائی ہوں سجیلا نثار کے بہترین ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 سٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ قصے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی لازم دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تقریباً عصر کا وقت تھا جب وہ بمشکل زخمی سی ایک گھر کے سامنے پہنچی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی مسلسل اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ کیا صبر نہیں؟ مسلسل دستک سے تنگ آتے اس شخص نے کوفت سے دروازہ کھولتے کہا، لیکن سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھتے اس کی زبان کو بریک لگی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے اس زخمی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تم؟ وہ شاک کی حالت میں صرف اتنا ہی کہہ سکا اور وہ جو زمین بوس ہونے لگی تھی کہ اس لڑکے نے فوراً آگے بڑھتے اسے بازوں سے تھاما تھا۔ کیسے ہو؟ وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی اس لڑکے کو دیکھتی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، جو ابھی تک حیرت میں تھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر فوراً ہوش میں آتا دروازے سے باہر سر نکالتا، ارد گرد دیکھا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر فوراً اسے اندر لاتا دروازہ لاک کیا اور اندر لاؤنج میں لاتے صوفے پر بٹھایا تھا۔ پھر جلدی سے کچن میں جاتے پانی لاتے اس کے قریب آتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ بنا سانس لیے گٹاگٹ پانی کا بھرا گلاس پی گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ لڑکا اس لڑکی کے پاس صوفے پر بیٹھتے بولتا اس کے زخمی بازو کو دیکھا جس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ لڑکا اب کمرے میں گیا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لاتے اس کے زخم پر پٹی کرنے لگا تھا۔ پٹی کے ہوتے ہی وہ لڑکی صوفے سے اٹھی تھی، اس سے پہلے وہ واپس گرتی اس لڑکے نے کھڑے ہوتے فوراً اسے تھاما تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس لڑکے کے اندر جو پہلے غصہ پل رہا تھا اس کے یوں اٹھنے اور لڑکھڑانے پر وہ فوراً غصے سے بولا تھا۔ ہاں پاگل ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ؟ وہ اس کے بازوؤں کو سختی سے تھامے سیدھی کھڑی ہونے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں اٹھایا یہ قدم؟ کیوں بھاگی وہاں سے؟ اور کم از کم وہاں سے بھاگنے سے پہلے مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ وہ لڑکا خود کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے اسے چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں کسی کے حکم کی پابند نہیں، محتاج نہیں، میں سمجھے؟ میں امائل خان ہوں، صرف خود کے دماغ کی غلام۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چلائی تھی، اگر تم پکڑی جاتی تو سوچا ہے کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ اس لڑکے نے اس پاگل سنگ کی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اتنی کچی کھلاڑی تو میں بھی نہیں، وہ طنزیہ انداز میں مسکراتی بولی تھی اور اب وہ سیدھی کھڑی اس کے روبرو تھی۔ امائل تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ پیچھے ہوتا پاس ٹیبل پر پڑے ریموٹ کو اٹھا کر زمین پر مارتے غصے سے چلایا تھا۔ وہ تھی کہ اسے سمجھ نہیں رہی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک سال کیسے گزارا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ تم لوگ تو آزاد گھوم رہے تھے، وہاں پاگل خانے میں رہتے رہتے میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اسے گریباں سے پکڑ کر بولتی، آخر میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ میں تمہیں وہاں سے نکال لیتا۔ سمجھنے کی کوشش کرو امائل، کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اب کہ وہ بے بسی سے اس سے بولا جو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کب نکالتے، مجھ میں مزید صبر نہیں تھا۔ مجھے جیل میں منتقل کرنے والے تھے اور وہاں اس سے بدتر سلوک ہوتا اور پھر صرف میری لاش ہی نکلتی۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں کیا سمجھوں میں؟ بتاؤ کیا سمجھوں؟ پہلے آہستہ آواز میں بولتی، آخر میں پھر سے چلائی تھی۔ یہی کہ تم نے مزید سب کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، تمام پولیس کا رخ خود کی جانب کروا لیا ہے۔ اگر تم ان کے ہاتھ آ گئی تو سوچا ہے کیا انجام ہوگا تمہارا؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے دبوچتا ہر لفظ پر زور دیتے بولا تھا۔ میں جب تک اپنے دشمنوں کو جان سے نہ مار دوں کسی کے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں۔ وہ پوری دنیا کی پولیس فورس کو بھی ملا لے تب بھی ان کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ میں امائل خان ہوں، امائل خان۔ وہ بازوں سے اٹھتی درد پر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی اور آخر میں اس کا ہاتھ اپنے زخمی بازو سے ہٹایا تھا۔ تم اب اس گھر سے نہیں نکلو گی، بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، اب معاملہ مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ وہ لڑکا خود کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرتا اب تحمل سے اس سے بولا تھا۔ بزدل نہیں میں جو یوں چھپ کر بیٹھ جاؤں، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی تو ان کو کیسے انجام تک پہنچاؤں گی جو مجھے اذیت دے کر آزاد گھوم رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے اس لڑکے نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی چیز ملے اور وہ اٹھا کر اس کے سر میں مارتے اس کا دماغ درست کرے۔ پارٹنر میری بات سنو، میں اپنا بدلہ پورا کر کے پولیس کے سامنے اپنے تمام جرائم پیش کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ امائل اس کے ہاتھ تھامے سکون سے بولتی اس کا سکون مزید غارت کر گئی تھی، لیکن فی الوقت وہ خاموش رہا کیونکہ جانتا تھا اسے سمجھانا ناممکن کام ہے
اور اس वक्त तो बिल्कुल नहीं समझेगी। ठीक है, आओ तुम्हें कमरे में छोड़ दूं, आराम करो, फिर बात करेंगे। वो लड़का गहरा सांस भरकर बोलता इसे सहारा देने के लिए इसकी जानिब बढ़ा, लेकिन इसने हाथ के इशारे से रोका था। अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाना चाहिए, ना कि कमजोरी। जा सकती हूँ मैं खुद, स्पार्ट अंदाज में कहती लड़खड़ाती हुई कमरे की जानिब गई थी, जबकि पीछे इसे शीशे के चकनाचूर होने और जमीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो इग्नोर करती कमरे में बंद हो गई थी। क्या हुआ, आप आज ऑफिस नहीं गई? बाजिल हुरे दिल के सामने मौजूद कुर्सी को थोड़ा पीछे घसीटते इस पर बर्जमान होते पूछने लगा, अलबत्ता वजह से बखूबी वाकिफ था। तुम्हारा वो खड़ूस बदतमीज कजन आज फिर से घर पर ही मुझे छोड़ गया है। हुरे दिल जल कर बोली थी। मेरे कजन होने के अलावा आपका शोहर भी है। बाजिल ने हुरे दिल के आगे पड़ा कॉफी का मग उठाए इसे गोया याद दिलाया था। बदकिस्मती से वो मुंह बनाए बोली, जिस पर इसने मुस्कुराहट दबाने के लिए कॉफ़ी का कप अपने लबों से लगाया था, पर ठंडी कॉफ़ी का पहला घूंट ही इसके मुंह के जायके को बदजायका कर गया था। इतनी ठंडी कॉफ़ी कैसे पी रही हैं आप? वो बदमज़ा होते कॉफ़ी का मग वापस टेबल पर रखते पूछने लगा। तुम्हारे कज़न की मेहरबानी है, पर जो दिमाग तुम्हारे इस खड़ूस बदतमीज़ कज़न ने ख़राब किया है ना, इसके आगे ये ठंडी कॉफ़ी कोई चीज़ नहीं। इसका गुस्सा किसी सूरत कम न हो रहा था। अगर मेरी शान में कसीदे पढ़ लिए हों तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलें? इससे पहले बादल कुछ बोलता, किचन की चौखट पर खड़े शाज़ल ने चबाते हुए हुरे दिल से कहा था। दोनों ने किचन की चौखट की जानिब देखा। नहीं, अभी बहुत कसीदे पढ़ने हैं, एक पूरी किताब लिखनी है तुम्हारी शान में। और यहाँ बैठो, सुन लो अपने इन गुनाहगार कानों से खुद ही। हुरे दिल ने तंज का तीर इस पर चलाते अपने साथ मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा करते कहा। इस तंज पर शाज़ल का हलक तक कड़वा हो गया था, अलबत्ता बादल अपनी हंसी रोकने की तगदों में मशगूल कुर्सी से उठता फ्रीज़र की जानिब बढ़ा था। जी नहीं, मैं इतना फ्री नहीं कि आपके मुंह से अपने लिए हसीन अल्फाजों को सुन सकूं। शाज़ल का दिल किया इस छटांग भर की बीवी को कच्चा चबा जाए, जिसने इसके दिल गुर्दे नाक कान सब में दम कर रखा था। आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? हुरे दिल को दोबारा मुंह खोलते देख बादल फौरन से बोला था। न जाने कौन सी घटिया और मनहूस खड़ी थी जब मेरा तुम्हारी कज़न से निकाह हुआ। शाज़ल टेढ़ी निगाहों से हुरे दिल को देखता बादल से बोला था। और पता नहीं बाबा को तुम्हारे इस खड़ूस बदतमीज कज़न में क्या नजर आया जो इसे मेरे पल्ले बांध दिया था। वो कुर्सी से उठती गुस्से से बोली थी। शायद आप दोनों का मेरे कज़न होने के अलावा भी आपस में कोई ताल्लुक है। बादल ने खुद को घसीटे जाने पर फौरन इनको याद करवाना चाहा। बदकिस्मती से बादल की बात सुनते दोनों बेवक्त बोले थे, और फिर हुरे दिल एक घूरती निगाह इस पर डालती किचन से निकली थी। इसके निकलते ही शाज़ल जोर से हंसा था और फिर बादल की तरफ पलटा, जो चाय बनाने के लिए दूध निकाल रहा था। मुस्कुराहट इसके लबों पर भी रक्स कर रही थी। शाज़ल, आप क्यों तंग करते हैं हुरे दिल को? अरे यार, एक ही बीवी मिली है, इसे ना तंग करूं तो किसे तंग करूं? शाज़ल हंसते हुए फ्रिज से सेब निकालते बोला। चलें जाएं, वरना वो पैदल ही ऑफिस चली जाएगी। इसे हुरे दिल की फिक्र लाहक हुई तो वो शाज़ल से कहने लगा, ना बेटा, वो हुरे दिल है, नाराज़गी अपनी जगह, पैदल जाने की गुस्ताखी नहीं करेगी, गाड़ी में ही बैठी होगी। हाँ, अलबत्ता चाबी मेरे पास है, अगर इसके पास होती तो वो बिना मेरा इंतज़ार किए यहाँ से भगा चुकी होती। शाज़ल बादल के बाल बिगाड़ कर बोलता इसे हंसने पर मजबूर कर गया था। वो भी मुस्कुराता किचन से निकला था और तवक्का के ऐन मुताबिक वो गाड़ी में ही मुंह फुलाए बैठी थी। थोड़ा वेट कर लेती जोजा, मैं आकर खुद का आपके लिए दरवाज़ा खोलता। वो गाड़ी में बैठता शरारत से बोला था। नहीं मेहरबानी, वो वैसे ही मुंह फुलाए बोली थी। अरे मेरी जोजा मोहतरमा, छोड़कर नहीं गया था, यहीं थोड़ा घूमने गया था। शाजिल हंसते हुए इसका हाथ थामे बोला था। तो मेरे साथ भी तो जा सकते थे, मेरे साथ कौन सा कांटे लगे हैं? वो अब बाकायदा नाराज़गी जाहिर कर रही थी। कांटे तो नहीं, हाँ अलबत्ता जुबान ज़रूर लगी है, जो बहुत ज़्यादा चलती है। शाजिल गाड़ी को स्टार्ट करता इसे फिर छेड़ने से बाज न आया था। इसकी बात सुनती हुए दिल ने गुस्से से अपना हाथ इसके हाथ से खींचा था। मैं बाबा से ज़रूर पूछूंगी कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो मुझे ज़बरदस्ती शाजिल के पल्ले बांध दिया। शाजिल खुश नहीं था तो क्यों की मेरी इससे शादी? अब की वो भराई आवाज़ में बोली थी। मामले की संगीनी देखते वो भी ज़रा संजीदा हुआ था। वजदान मामू ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ये तो दिल की ज़बरदस्ती थी जो मामू समझ गए। शाजिल के ढके छुपे लफ्ज़ों में मौजूद इजहार हुरे दिल ने सिरे से इग्नोर करते खिड़की से बाहर देखने लगी। शाजिल ने सामने रोड पर नज़र मरकूज किए, फिर एक हाथ बढ़ाए इसे अपने हिसार में लेते इसका सर अपने कंधे से लगाया था।
وہ بھی خاموشی سے سر اس کے کندھے سے لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ ایک دوسرے کی محبت میں تو وہ دونوں ہی گرفتار تھے، البتہ اظہار دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ میری بیوی، اب خفا نہ ہو، واپسی پر اسے اچھا سا ڈنر کرواؤں گا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شازل محبت سے بولا تھا۔ بل تم ادا کرو گے؟ وہ فوراً سے بولی تھی۔ آدھا آدھا کریں گے، غریب سا شوہر ہے تمہارا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو غریب لفظ سنتی وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ ہاں بالکل، امیر باپ کا غریب بیٹا، جس کی 5-6 فیکٹریاں ہیں وہ بھی غریب سی، جس کے بہت سے ملازم ہیں وہ بھی غریب سے، اور وہ خود بھی رج کے غریب ہے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے غریب لفظ پر دباؤ ڈالتے بولی تو گاڑی میں اس کا کہکا گونجا تھا، جبکہ وہ بھی ہنستی ہوئی واپس اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں اپنی سینڈلز پکڑے دبے پاؤں ارد گرد دیکھتے، ایڑیاں اٹھائے دبے پاؤں چلتی دروازے کی جانب بڑھتی، وہاں سے کسی کی بھی نظروں میں آئے بنا کھسکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو بچتی بچاتے نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے بھاری مردانہ آواز پر اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھوں کو میچا تھا۔ وہ بھول گئی تھی شاید کہ وہ دنیا کی نظر سے تو بچ سکتی تھی، لیکن اس شخص جس کی ہزاروں آنکھیں بقول اس کے فٹ تھی، وہ تمام آنکھیں وہ اس معصوم کے لیے استعمال کرتا تھا، جیسے کہ ابھی بھی وہ پکڑی گئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں ملک ویلا کی تیسری جنریشن کی جانب۔ باقی 2 سے تو تقریباً سبھی واقف ہیں۔ سعد رامز، جس کی 2 اولادیں تھیں، بڑی اولاد محمد شازل سعد، جبکہ اس کی دوسری اولاد امائل سعد، اس کے بعد وجدان سکندر۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی حور دل، جو کہ شازل کے نکاح میں تھی، اور دونوں بزنس پارٹنر بھی تھے۔ ایک ہی کمپنی کے وہ دونوں حصے دار تھے۔ جبکہ اس کے بعد ذوحان مصطفیٰ، جس کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی اولاد سکر ذوحان مصطفیٰ، جو اسٹڈی مکمل کرتا دوسرے شہر میں ایک امیر گھرانے کی لڑکی کا باڈی گارڈ تھا۔ جبکہ اس کے بعد بازل اور ریان دونوں جڑواں تھے، دونوں BS کے آخری سیمسٹر میں تھے۔ بازل ایک ریسٹورنٹ میں بطور شیف جاب کرتا تھا، جبکہ ریان فی الوقت مفت کی کھا رہا تھا۔ اس کے بعد پارس، جس کی ایک ڈرپوک لیکن شرارتی سی بیٹی تھی، مشل پارس، جو 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور پھر سب سے آخر میں مسٹر شافع، جس کی بھی صرف ایک ہی بیٹی تھی، آئزل شافع، حجاب پسند، جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔